ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی. ابھی کچھ دن لاسٹ ویک ہم نے ویک بیفور جب ہم ایک شو کر رہے تھے اس کے بعد میں ایک موصوف صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ویسٹرن عورت سے شادی کی تو ان خاتون نے اسلام قبول کیا اور ان کے مطابق وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ریلیجن کے اندر اسلام کے اندر مساوات کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے اندر بالکل ٹوٹلی اپنے آپ کو انہوں نے انگریو کر لیا اس کے اندر چلی گئی. لیکن جو وقت گزرتا گیا ان کا ایمان کچھ لڑکھڑانے لگا اور آہستہ آہستہ شی وینٹ اوے فرام جو اسلام کی تعلیمات جو تھیں ان سے جن کو وہ بڑے ہارڈ طریقے سے جن کی ڈاکٹرنیشن انہوں نے کی تھی اور اپنے آپ کو اس کے اندر بنا لیا تھا ایک جیسے, لیکن سلولی بٹ اسٹیڈیلی شی وینٹ اوے فرام اٹ اینڈ وینٹ بیک ٹو ہر ویسٹرن لائف. تو ان صاحب نے اپنے کوئی دوست تھے جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جب آج سے 200 یا 300 سال پہلے یا 400-500 سال پہلے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو they would come into a superior culture, a superior religion and a superior culture where they find people جو کہ زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ spiritual, زیادہ یعنی کہ خدا کے قریب تھے. So they felt کہ ہم ایک inferior culture سے inferior یا کہنا نہیں چاہیے ریلیجن سے نکل کے کسی اور سے نکل کے ایک سپیریئر کلچر اور سپیریئر ریلیجن میں آ گئے. اور اب یہ چیز جو ہے اب جب وہ کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈیگریڈیشن آف سوسائٹی اور جو ہو گئی ہے تو اس سے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک انفیریئر کلچر میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا اس کے یہی بات کہ اگر جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے اسلام کو اگر آپ صرف ظاہری ایلیمنٹس میں پریکٹس کریں گے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ظاہر میں پریکٹس کرنے سے ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے اسلام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ نمازی ہیں, بہت زیادہ حج کرنے والے ہیں, بہت زیادہ عمرہ کرنے والے ہیں, بڑے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں, لیکن انسانوں کی کوالٹی بہت پور ہے, لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پہ تو ایمفسس ہے, اسپرچل کنٹینٹ نہیں ہے. مغرب کا معاشرہ یا اس معاشرے سے جو لوگ کنورٹ ہو کے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اگر ظاہر کمپیئر کریں گے تو ان کا ظاہر بہتر ہے جی, لیکن اگر اسپرچولیٹی کمپیئر کریں گے تو ان کے پاس اسپرچولیٹی نہیں ہے, ہمارے پاس روحانیت ہے. تو اگر کوئی شخص اسلام کی روحانیت سے متاثر ہو کر آئے گا تو پھر وہ سٹے کرے گا چاہے اس کی کوالٹی آف لائف کم کیوں نہ ہو. لیکن اگر کوئی صرف ریچول سے متاثر ہو کر آ جائے گا تو پھر وہ کنفیوز ہوگا, اس لیے کہ ریچولز نہیں سکون نہیں دینا ہوتا, سکون انسان کو اسپرچولیٹی سے ملتا ہے. مغرب کے لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو سکون کے لیے کر رہے ہیں, ریچولز کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بیکاز ان کی سوسائٹی میں موریلٹی نہیں ہے, اسپرچولیٹی نہیں ہے, روحانیت نہیں ہے, دنیا کی تو ساری عیاشیاں موجود ہیں ان کے پاس. تو اسی لیے جب تک آپ اپنے دین کا ایسنس جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں, جو کہ ہم خود نہیں سمجھتے, جو نہیں جس کو اقبال نے شروع اس طرح کیا, اپنا تعارف کرانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب پی لو, یعنی اللہ سے نیت تمہاری یہ ہو کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے دین کے لیے کر رہا ہوں, روپے پیسے جائیداد عہدہ شہرت تماشا جنت آخرت کے لیے نہیں, دوزخ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. اور پھر انہوں نے مومن کو ڈیفائن بھی کیا یہاں پہ کہ مومن جب جنت میں جاتا ہے تصور ایک یہ ہے نا کہ وہ صرف حوروں میں اور اس قسم کے باغات میں ہی گھومتا رہے گا. تو اقبال نے جنت میں مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ جنت میں جا کے کیا کرتا ہے. دس از ایکچولی انٹرسٹنگلی فنی. کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن, فرشتے کہتے ہیں کہ مومن فیسنیٹنگ ہے, حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن, حوریں کہہ رہی ہیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہمیں. اچھا, یعنی جنت میں مومن ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, ہم سے بات نہیں کر رہا. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہاں انسان جا کے صرف جنت اور حوروں میں ہی گھومتا رہے گا, مومن جو اقبال کا مومن ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے عشق میں, اس نے وہ شراب پی دی ہے, وہ مست ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں, وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. تو وہ اقبال پہلا سٹارٹ تو یہ لیتے ہیں کہ اپنی نیت درست کرو, اپنے آپ کو فوکس کرو. حکیم صاحب ایک کال لیں گے, بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں یہاں پہ. ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں؟
السلام علیکم، میں ہیرا بات کر رہی ہوں. جی صاحبہ، ہیرا صاحبہ جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. زید حامد صاحب سے مجھے کچھ کوشچن پوچھنا تھا. جی جی ضرور پوچھیے، آپ کو آواز سن رہے ہیں وہ. ہاں جی، آپ اپنے پچھلے پروگرام میں اسرار خودی کی بات کر رہے تھے. جہاں تک میرا خیال ہے یا میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ خودی کے اسرار انسانی ذات میں اسی وقت افشاں ہو سکتے ہیں جب وہ شعور سے لاشعور کی جانب سفر طے کرے. مجھے انفارچونیٹلی زندگی نے ابھی تک اتنے زیادہ ماہ و سال نہیں دیے کہ میں زیادہ چیزوں کو سمجھ پاؤں، پر جتنا بھی میری سمجھ بوجھ ہے اس میں نے شعور کو ہمیشہ ایک خلا کی مانند پایا ہے. ایک ایسا خلا، ایک ایسی خلا جو انسانی نگاہوں پر دھند سی طاری کر دیتی ہے. ایک ایسی دھند جو کہ انسان کو ایک لاپتہ منزل کی جانب گھسیٹنے شروع ہو جاتی ہے. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جب میں اس بھنور میں الجھتے ہوئے اپنے ارد گرد جوانی کے نشے میں سرشار اپنے ٹین ایجرز فیلوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بیزاری اپنی انسانوں طرف سے گھیر لیتی ہے. وہ بیزاری مجھے ایک صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی جیسے مانند کر دیتی ہے، اور وہی جو شعور، وہی جو کہہ لیں کہ جو کانشیسنیس، وہی جو چیزیں، وہی جو آگہی، جو مجھے چیزوں کا پتہ ہے، وہی آگہی میرے لیے ایک ہانٹنگ اور پنچنگ ڈیمن بن جاتا ہے. لائک جسٹ این ایگزامپل کہ میں کسی سے اگر آج سے 1-2 سال پہلے کریں جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں بہت زیادہ پیٹریوٹک ہوتی تھی، بہت ایکسٹریمس پہ لوگوں سے لڑنا، یہ وہ سب کچھ، اپنے ملک کو ڈیفائن کرنا، سب کچھ کرنا. پر جب وہی چیزیں، وہی سینسٹیوٹی جب میں نے آس پاس اپنے محسوس کرنی شروع کی تو وہی پیٹریوٹزم میری کمزوری بن گیا. وہی سینسٹیوٹی نے مجھے درد میں لے کر آنا شروع ہو گیا. مجھے تکلیف ہونے لگی جب میں کسی بندے کو دیکھتی تھی، اور جب میں اپنے آپ کو، اپنی اسٹیٹ کو، سب کچھ جانچتے پوچھتے بھی ہیلپ لیس پاتی تھی تو وہی میری جو سینسٹیوٹی ہے وہ میری کمزوری بن گئی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے ایک اسکیپزم اختیار کر لیا. میں چیزوں اتنی فرسٹریشن بڑھ گئی تھی کہ میں نے پیور اسکیپزم کر لیا. میں پیور چیزوں کی طرف سے بھاگنے شروع ہو گئی ہوں. میں آئی ڈونٹ بادر ٹو کنسنٹریٹ مچ ناؤ. آئی ڈونٹ بادر ٹو گو فار سینسٹیوٹی مچ ناؤ. سو آپ لوگ ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں، یوتھ کی، سب کچھ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، پر ریولیوشن کے لیے یہ جو بیزاری کی کنڈیشنز ہیں، یا جو یہ ساری جو اسکیپزم جو اب ہم نے اختیار کر لیا ہے، اور جو پوری روتلیسنس پھیل گئی ہے، اور جو وہ سب کچھ اتنی ڈیمنس کے طور پہ ہماری چیزیں پنچ کرنے شروع ہو گئی ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے؟ ان میں کیا ہمارا رول ہو سکتا ہے؟ بہت تھینک یو ویری مچ ہیرا. دس واز ویری ویل پٹ. آپ نے اپنی سچویشن جس طرح بتائی ہے. میرا خیال ہے علی، ہمارے اب تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس میں سب سے فیسنیٹنگ کوسچن یہی تھا. جی بالکل، یہ بہت فیسنیٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر ایک ریئل جس کو کہتے ہیں ایک کویسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس بریک کے بعد.